ابتدا ہے میری رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو شرارتی فیملی کا سلام پہنچے۔ میری یوٹیوب فیملی کا کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بہت سخت گرمی چل رہی ہے۔ گرمی کے دنوں میں میں نے سوچا بچوں کو آئس کریم بنا کے دی جائے۔ موڑ بھی میں نے مارکیٹ سے لائے ہوئے تھے، تو چلیے میں بناتی ہوں جی یہ آئس کریم، اور آپ کو ایک بہت ہی مزے کی ویڈیو جو آج کل چل رہی ہے، ماشاءاللہ ٹرینڈنگ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ سب کے ساتھ کرے جو عامر قذافی کے ساتھ ہوا۔ عامر قذافی جس کا تعلق لیبیا سے ہے، جس نے اس سال حج بیت اللہ کے سفر کی نیت باندھی۔ یہ صرف حج کا سفر نہ تھا، یہ تو رب کی طرف سے بلاوا تھا جو آسمانوں نے سنا اور زمین نے مانا، فضاؤں نے رستہ چھوڑ دیا۔ نیت صدا بن جائے تو عرش سے بلاوا آتا ہے، پھر پرندے نہیں جہاز بھی پلٹ آتے ہیں۔ عامر القذافی کی داستان صرف ایک فرد کا سفر نہیں، بلکہ رب پر کامل یقین اور سچی نیت کی زندہ مثال ہے۔ اور اپنی فلائٹ کے لیے جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو اپنے نام کے ساتھ قذافی ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی کی جانب سے اسے سیکیورٹی کلیئرنس نہ دی گئی، جہاز میں سوار ہونے کی اجازت نہ ملی۔ اس کے گروپ والے سارے جہاز میں بیٹھ چکے تھے اور یہاں تک کہ بورڈنگ گیٹ بند ہو گیا اور فلائٹ عامر کو ایئرپورٹ پر ہی چھوڑ کر پرواز کر گئی اپنی منزل کی جانب۔ جب عملے کی جانب سے عامر کو بتایا گیا کہ پرواز جا چکی ہے، اب آپ گھر چلے جائیں اور اگلے سال حج کی دوبارہ کوشش کیجیے گا، اللہ آپ کو دوبارہ سعادت عطا کرے گا۔ لیکن عامر کا یقین محکم دیکھیے، اس نے کہا کہ میں تو اپنے رب سے عہد کر چکا ہوں، میں تو حج بیت اللہ کی نیت کر چکا ہوں، یہ جہاز مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جب دعا ایڑیاں رگڑنے پر آ جاتی ہے تو قبولیت کے چشمے میں یوں ہلچل ہوتی ہے۔ پھر اسی جہاز میں فنی خرابی ہوتی ہے اور جہاز کو دوبارہ ایئرپورٹ پر آنا پڑتا ہے، اور جب عامر کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو امید پھر سے جاگ جاتی ہے، پھر ایمان میں جوش آنے لگ جاتا ہے کہ میں اس بار اس جہاز میں سوار ہو جاؤں گا۔ جب جہاز کی فنی خرابی کو دور کر دیا گیا تو ایئرپورٹ کی میکینیکل ٹیم کی جانب سے پائلٹ کو بتایا گیا کہ ایک شخص جو کہ پیچھے رہ گیا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو بھی جہاز میں سوار کر دیا جائے، لیکن پائلٹ نے صاف انکار کر دیا کہ یہ ہمارے اصول و ضوابط کے خلاف ہے، جہاز کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اب نہیں کھلے گا۔ جہاز دوبارہ پروان بھر لیتا ہے۔ اس بار عامر کو عملے کی جانب سے سختی سے بتایا گیا اب تو آپ کا جانا ناممکنات میں سے ہے، اب آپ گھر واپس چلے جائیں، لیکن عامر ہے کہ ایئرپورٹ چھوڑنے سے انکاری ہے۔ اسے اپنے رب کی ذات پر اس قدر یقین تھا کہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ جہاز مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جہاز میں دوسری مرتبہ بھی فنی خرابی پیدا ہوئی اور جہاز کو دوبارہ ایئرپورٹ پر آنا پڑا۔ اب کی بار جب جہاز کی فنی خرابی کو دور کر کے کلیئرنس دے دی گئی تو جہاز کے پائلٹ نے آ کر کہا، خدا کی قسم، میں اس بار عامر کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کے نہیں جا سکتا، عامر کے بغیر جہاز نہیں اڑ سکتا۔ عامر کو خصوصی اجازت دی گئی اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اس کو جہاز میں سوار کیا گیا۔ جب 2 مرتبہ جہاز واپس آیا تو پائلٹ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر پائلٹ اور جہاز کا عملہ اور باقی مسافروں نے اس کے ساتھ تصویریں بنوائیں کہ اس بندے کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہے کہ جہاز اس کے بغیر ٹیک آف ہو ہی نہیں رہا۔ پھر سعودی ایئرپورٹ پر اور حرم شریف میں اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ حج سے پہلے معجزہ، دنیا رو پڑی، اے بندے تیرا اللہ کے ساتھ کیا خاص معاملہ ہے؟ دنیا کے تمام اخباروں میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا چیز تھی جس نے اس جہاز کو اڑنے ہی نہیں دیا؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پہاڑوں جتنے بھی گناہ کر کے آ جاؤ، کچھ بھی کر کے آ جاؤ، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی مت ہونا۔ یہ شخص عامر قذافی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ جہاز اڑ گیا، گھر جانے کو کہا گیا، لیکن وہ نہیں گیا۔ ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا بس بات ختم ہو گئی ہے، گھر چلا جاتا،
لیکن اس نے کہا کہ میں نے گھر جانا ہی نہیں جب تک میں حج کے لیے چلا نہ جاؤں۔ اس بندے نے اللہ کی رحمت سے امید ختم نہیں کی تھی، اور جو بندہ اللہ سے اس قسم کی امید لگا کے کھڑا ہو گیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہاز کو ہی اڑنے نہیں دیا۔ نہ جانے اللہ پاک کو اس کی کون سی ادا پیاری لگی کہ جہاز کو 3 مرتبہ 2 مرتبہ، کچھ لوگ ویڈیوز میں 2 مرتبہ بتا رہے ہیں، کچھ لوگ 3 میں بتا رہے ہیں، واللہ عالم، جہاز کو واپسی آنا پڑا۔ اور کون کہتا ہے کہ معجزوں کا زمانہ اب نہیں رہا؟ معجزے آج بھی ہوتے ہیں۔ نہ کوئی سفید پگڑی، نہ کوئی داڑھی، جو دل کا سچا ہو اللہ پاک اسی کو بلاتا ہے۔ اور پھر جہاز تمام عازمین حج کو لے کر بحفاظت اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں یقین محکم۔ نہ جانے اللہ کو اپنے اس بندے کی کون سی ادا پسند آ گئی۔ یہ جہاز کی دنیا میں بڑا منفرد واقعہ ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ معجزاتی طور پر تھا کہ جہاز کو دوبارہ کسی شخص کو لے جانے کے لیے دوبارہ واپس آنا پڑے۔ وہ حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نکال کر محفوظ کر سکتا ہے، وہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالنے پر قادر ہے، وہ ذات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس زندہ اٹھانے پر قادر ہے، اور وہ ذات ہے جو رات کو درختوں پر سوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا۔ وہ مجھے اور آپ کو مشکلات اور مصیبتوں میں گرا ہوا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بس ہمیں اپنے رب سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح توکل اور یقین محکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔